ذرا آنکھ لگتی ہے تو بے ربط خواب دیکھنے لگتا ہوں، گویا کوئی کامک یا باتصویر نفسیاتی افسانہ سامنے کھلا ہوا ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر میری لاش پر انجیکشن کی پچکاریوں سے لڑ رہے ہیں اور لہو لہان ہو رہے ہیں۔ ادھر کچھ مریض اپنی اپنی نرس کو کلوروفارم سنگا رہے ہیں۔ ذرا دور ایک لا علاج مریض اپنے ڈاکٹر کو یاسین حفظ کرا رہا ہے۔ ہر طرف ساگودانے اور مونگ کی دال کی کچڑی کے ڈھیر لگے ہیں۔ آسمان بنفشی ہو رہا ہے اور اناب کے درختوں کی چھاؤں میں سنا کی جاڑیوں کی اوٹ لے کر بہت سے غلامان ایک مولوی کو غذا بالجبر کے طور پر معجونے کھلا رہے ہیں۔ تاحد نظر کافور میں بسے ہوئے کفن ہوا میں لہرا رہے ہیں، جا بجا لوبان سلگ رہے ہیں اور میرا سر سنگ مرمر کے لوح مزار کے نیچے دبا ہوا ہے اور اس کی ٹھنڈک نس نس میں گھسی جا رہی ہے۔ میرے منہ میں سگریٹ اور ڈاکٹر کے منہ میں تھرمامیٹر ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ سر پر برف کی تھیلی رکھی ہے، میرے منہ میں تھرمامیٹر ٹھسا ہوا ہے اور ڈاکٹر کی ہونٹوں میں سگریٹ دبا ہے۔ لگے ہاتھوں عیادت کرنے والوں کی ایک اور قسم کا تعارف کرا دوں۔ یہ حضرات جدید طریقہ کار برتتے اور نفسیات کا ہر اصول داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ہر 5 منٹ بعد پوچھتے ہیں کہ افاقہ ہوا یا نہیں، گویا مریض سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ عالم نزا میں بھی ان کی معلومات عامہ میں اضافہ کرنے کی غرض سے رننگ کمنٹری کرتا رہے۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح مریض پر ثابت کر دیں کہ وہ محض انتظاماً بیمار ہے یا وہم میں مبتلا ہے اور کسی سنگین غلط فہمی کی بنا پر ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ ان کی مثال اس روزہ خور کی سی ہے جو انتہائی نیک نیتی سے کسی روزہ دار کا روزہ لطیفوں سے بہلانا چاہتا ہو۔ مکالمے کا نمونہ ملاحظہ ہو۔ ملاقاتی: ماشاءاللہ آج منہ پر تو بڑی رونق ہے۔ مریض: جی ہاں، آج شیو نہیں کیا ہے۔ ملاقاتی: آواز میں بھی کرارا پن ہے۔ مریض کی بیوی: ڈاکٹر نے صبح سے ساگودانہ بھی بند کر دیا ہے۔ ملاقاتی اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر: بیگمہ یہ صحت یاب ہو جائیں تو ذرا انہیں بھی میری پتری دکھانا جو تم نے 4 سال سے اسپرٹ کی بوتل میں رکھ چھوڑی ہے۔ مریض سے مخاطب ہو کر: صاحب یوں تو ہر مریض کو اپنی آنکھ کا تنکا بھی شتیر معلوم ہوتا ہے، مگر یقین جانیے آپ کا شگاف تو بس 2-3 انگل لمبا ہے، میرا تو پورا ایک بالشت ہے، بالکل کنکھجورا معلوم ہوتا ہے۔ مریض کراتے ہوئے: مگر میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوں۔ ملاقاتی ایک ہی پینترا بدل کر: یہ سب آپ کا وہم ہے، آپ کو صرف ملیریا ہے۔ مریض: یہ پاس والی چارپائی جو اب خالی پڑی ہے اس کا مریض بھی اسی وہم میں مبتلا تھا۔ ملاقاتی: ارے صاحب مانیے تو، آپ بالکل ٹھیک ہیں، اٹھ کر ہاتھ منہ دھوئیے۔ مریض کی بیوی روحانسی ہو کر: 2 دفعہ دھو چکے ہیں، صورت ہی ایسی ہے۔ اس وقت ایک درینہ کرم فرما یاد آ رہے ہیں جن کا طرز عیادت ہی اور ہے، ایسا حلیہ بنا کر آتے ہیں کہ خود ان کی عیادت فرض ہو جاتی ہے۔ مزاج شریف کو وہ رسمی فقرہ نہیں بلکہ سالانہ امتحان کا سوال سمجھتے ہیں اور سچ مچ اپنی مزاج کی جملہ تفصیلات بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن منہ کا مزہ بدلنے کے خاطر میں نے مزاج شریف کے بجائے سب خیریت ہے سے پرسش احوال کی۔ پلٹ کر بولے: اس جہان شریعت میں خیریت کہاں؟ اس ماہ بعد الطبیعاتی تمہید کے بعد کراچی کے موسم کی خرابی کا ذکر آنکھوں میں آنسو بھر کر ایسے انداز سے کیا گویا ان پر سراسر ذاتی ظلم ہو رہا ہے اور اس کی تمام تر ذمہ داری میونسپل کارپوریشن پر عائد ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض عورتیں شاعر کی نصیحت کے مطابق وقت کو پیمانہ امروز و فردا سے نہیں ناپتی بلکہ تاریخ و سن اور واقعات کی ترتیب کا حساب اپنی یادگار زچگیوں سے لگاتی ہیں۔ مذکور صدر دوست بھی اپنی بیماریوں سے کیلنڈر کا کام لیتے ہیں۔ مثلاً شہزادی مارگریٹ کی عمر وہ اپنے دمے کے برابر بتاتے ہیں۔ سوئس سے انگریزوں کی نہر بدر کیے جانے کی تاریخ وہی ہے جو ان کا پتہ نکالے جانے کی۔ میرا قاعدہ ہے کہ جب وہ اپنی اور جملہ متعلقین کی عدم خیریت کی تفصیلات بتا کر اٹھنے لگتے ہیں تو اطلاعاً اپنی خیریت سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ بیمار پڑنے کے 100 نقصانات ہیں مگر ایک فائدہ بھی ہے، وہ یہ کہ اس بہانے اپنے بارے میں دوسروں کی رائے معلوم ہو جاتی ہے۔ بہت سی کڑوی کسیلی باتیں جو عام طور سے ہونٹوں پر لرز کر رہ جاتی ہیں، بے شمار دل آزار فقرے جو خوف فساد خلق سے حلق میں اٹک کر رہ جاتے ہیں، اس زمانے میں یار لوگ نصیحت کی آڑ میں ہوا شافی کہہ کر بڑی بے تکلفی سے داغ دیتے ہیں۔ پچھلے سنیچر کی بات ہے، میری عقل ڈاڑھ میں شدید درد تھا۔
ایک روٹے ہوئے عزیز جن کے مکان پر حال ہی میں قرضے کے روپیے سے چھت پڑی تھی، لقا کبوتر کے مانند سینہ تانے آئے اور فرمانے لگے، ہیں آپ بھی ضدی آدمی، لاکھ سمجھایا کہ اپنا ذاتی مکان بنوا لیجئے مگر آپ کے کانوں پر جو نہیں ریگتی۔ تانے کی کاٹ درد کی شدت پر غالب آئی اور میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، بھائی میری عقل تو اس کام نہیں آتی، خدا را آپ ہی بتائیے کیا یہ تکلیف صرف کرایہ داروں کو ہوتی ہے؟ ہنس کر فرمایا، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، کرائے کے مکان میں تندرستی کیوں کر ٹھیک رہ سکتی ہے۔ کچھ دن بعد جب انہی حضرت نے میرے گھٹنے کے درد کو بے دودھ کی چائے پینے اور رمی کھیلنے کا شاخسانہ قرار دیا تو بے اختیار ان کا سر پیٹنے کو جی چاہا۔ آپ کچھ جگ بیتی بھی سن لیجئے، جھوٹ سچ کا حال خدا جانے، لیکن ایک دوست اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ 2 ماہ قبل اس کے گلے میں خراش ہو گئی، جو ان کے نزدیک بدمزہ کھانے اور گھر والوں کے خیال میں سگریٹ کی زیادتی کا نتیجہ تھی۔ شروع میں تو انہیں اپنی بیٹھی ہوئی آواز بہت بلی معلوم ہوئی، اور کیوں نہ ہوتی، سنتے چلے آئے ہیں کہ بیٹھی ہوئی ہسکی آواز میں بے پناہ جنسی کشش ہوتی ہے۔ خدا کی دین تھی کہ گھر بیٹھے آواز بیٹھ گئی، ورنہ امریکہ میں تو لوگ کوکا کولا کی طرح ڈالر بہاتے ہیں جب کہیں آواز میں یہ مستقل زکام کسی کیفیت ہوتی ہے۔ لہٰذا جب ذرا افاقہ محسوس ہوا تو انہوں نے راتوں کو اٹھ کر گڑ گڑا کر بلکہ خنخنا کر دعائیں مانگی، بار الہ تیری شان کریمی کے صدقے یہ سوزش بھلے ہی کم ہو جائے مگر براہٹ یوں ہی قائم رہے۔ لیکن چند دن بعد جب ان کا گلا خالی نل کی طرح بک بک کرنے لگا تو انہیں بھی تشویش ہوئی۔ کسی نے کہا لقمان کا قول ہے کہ پانی پیتے وقت ایک ہاتھ سے ناک بند کر لینے سے گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے ارشاد فرمایا، سارا فطور پھل نہ کھانے کے سبب ہے، میں تو روزانہ نہار منہ 15 فٹ گنا کھاتا ہوں، معدہ اور دانت دونوں صاف رہتے ہیں۔ اور ثبوت میں انہوں نے اپنے مصنوعی دانت دکھائے جو واقعی بہت صاف تھے۔ ایک اور خیرخواہ نے اطلاع دی کہ زکام ایک زہریلے وائرس سے ہوتا ہے جو کسی دوا سے نہیں مرتا، لہٰذا جو شاندہ پیجئے کہ انسان کے علاوہ کوئی جاندار اس کا ذائقہ چکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بقیہ رودات انہی کی زبان سے سنیے۔ اور جن کرم فرماؤں نے ازراہ کسر نفسی دوائیں تجویز نہیں کی، وہ حکیموں اور ڈاکٹروں کے نام اور پتے بتا کر اپنے فرض منصبی سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ کسی نے اصرار کیا کہ آیورویدک علاج کراؤ، بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ میں طبعی موت مرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ حکیم نباز ملت سے رجوع کیجیے، نفس پر انگلی رکھتے ہی مریض کا شجرہ نسب بتا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کراچی میں ان کی طبابت ٹھپ ہے، قارورے پر نظر ڈالتے ہی مریض کی آمدنی کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ آواز اگر ساتھ دیتی تو میں ضرور عرض کرتا کہ ایسے کام کے آدمی کو تو انکم ٹیکس کے محکمے میں ہونا چاہیے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ ان سے کہیں زیادہ باتیں۔ اور تو اور سامنے کے فلیٹ میں رہنے والی اسٹینوگرافر جو چست سویٹر اور جینز پہن کر بقول مرزا عبدالودود بیگ انگریزی کا ایس معلوم ہوتی ہے، بھی مزاج پرسی کو آئیں اور کہنے لگی، حکیموں کے چکر میں نہ پڑیے، آنکھ بند کر کے ڈاکٹر دلاور کے پاس جائیے۔ 3 مہینے ہوئے آواز بنانے کے خاطر میں نے املی کھا کھا کر گلے کا ناس مار لیا تھا۔ میری خوش نصیبی کہیے کہ ایک سہیلی نے ان کا پتہ بتا دیا، اب بہت افاقہ ہے۔ اس بیان کی تائید کچھ دن بعد مرزا عبدالودود بیگ نے بھی کی۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ڈاکٹر صاحب امریکی طریقے سے علاج کرتے ہیں اور ہر کیس کو بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ سینڈل کے علاوہ ہر چیز اتروا کر انہوں نے اسٹینوگرافر کے حلق کا بغور معائنہ کیا۔ علاج سے واقعی کافی افاقہ ہوا اور وہ اس سلسلے میں ابھی تک پیٹھ پر بنفشی شعاؤں سے سینک کرانے جاتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس طریقے علاج سے ڈاکٹر موصوف کو کافی افاقہ ہوا ہوگا۔